بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وہ معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا سا کنیکٹ ہونے میں دیر لگ گئی، تو وہ آج جو ہے وہ ایک سوال کے جواب پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ایک صاحب ہیں سبط حسن صاحب، ان کا ایک سوال مجھ تک پہنچا ہے اور وہ سوال مجھے بہت اچھا لگا۔ یعنی بعض مرتبہ اگر آدمی کو معلوم ہو اچھی طرح سے کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے تو وہ سوال کا مرتبہ یا سوال کی کشش جواب کے مرتبے سے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی طرح فریز کیا ہوا ایک سوال ہے، اور یوں لگتا ہے کہ سوال کرنے والا سوال کی تشکیل کرنے والے تمام عناصر سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے، یہ لکھا ہوا کہ آپ کا بیان اصلاح تو کرتا ہے، انسان کو اچھا انسان بھی بناتا ہے، پرانی شخصیت کی اثر انگیزی کو کم اور محکوم بناتا ہے، لیکن نئی شخصیت اور نیا انسان تشکیل نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں، یہ سبط حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا نظام بیج سے درخت کی طرف ہے۔ انسان کی شخصیت کا نخل جس بیج کا نتیجہ ہے، اس کو ختم کیے بغیر نئی شخصیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ شخصیت کا شجر میرا خیال ہے اس فطرت پر استوار ہے کہ مرکزی تخم بدلا تو پیڑ کا رنگ بدل گیا، یعنی حیت تو وہی رہی، اجزائے حیت اور باطن میں جاری نظام یعنی روح یکا یک تبدیل ہو گیا۔ تو اب سوال یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی شخصیت کے مرکز تک کس طرح رسائی ہو، اور شخصیت کے مرکز کو کیسے بدلا جائے۔ یہ ایسے سوال ہیں جو میرے لیے پریشانی کا سبب ہیں۔ اب تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری شخصیت کا یہ مرکز، یہ بہت اہم بات انہوں نے کی ہے کہ ہماری شخصیت کا یہ مرکز تھاٹس کے آئیڈیا بننے میں گھلی ہوئی حالت میں موجود رہتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اسے کشید کیسے کیا جائے۔ اصلاح کے ساتھ نئی شخصیت بننے کے لیے اس مرکز کا علم ہونا ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان کے سوال کی عبارت تھی جو میں نے پڑھ کے سنا دی۔ اب اس کا جواب جو ہے، کیونکہ سوال کرنے والے کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ یہ کوئی بہت سمجھدار اور سنجیدہ آدمی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وسیع المطالعہ بھی لگتے ہیں۔ تو ان کی شخصیت کے اس تاثر کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں مخاطب کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ یہ جواب ہمارے لیے بھی کسی افادیت کا سبب بنے گا۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شخصیت کیا ہے، اور اس میں تبدیلی کے مدارج اور وہ کیا نام ہے مراتب، اور مطلب وہ دائرے کیا ہیں۔ اس پہ اگر ہم اپنے ذہن کو ابتدائی طور پر کلیئر کر لیں تو امید ہے کہ اس سوال کے باقی اجزاء کا جواب دینا سہل ہو جائے گا، اور اس جواب کو جانچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو پہلا یہ کہ شخصیت کیا ہے، یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ شخصیت یعنی وجود کا وہ مظہر جو اپنے ہونے کا شعور رکھتا ہو۔ تو اس
مظہر یعنی شخصیت کے 3 حصے ہیں: ذہن، طبیعت اور ارادہ۔ ذہن جو ہے وہ کیونکہ ہر قوت جو ہے وہ متضاد پولز کے درمیان کام کرتی ہے، مطلب وہ پولز خیر و شر کے ہو سکتے ہیں، حق اور باطل کا ہو سکتے ہیں وغیرہ۔ تو ذہن کا جو میدان حرکت ہے وہ جن تضادات کو بیلنس کرنے یا جن تضادات کی کشاکش میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہے حق اور ناحق، صحیح اور غلط، مفید اور مضر۔ آپ سمجھیں دونوں متضاد ہیں، متضاد اقدار ذہنی ہیں، اقدار وجودی ہیں، اور ان کی حکمت یہ ہے کہ یہ کوئی بھی صاحب شعور وجود جو ہے وہ تضادات کے ماحول سے بلند ہو کر کوئی سرگرمی نہیں کر سکتا۔ یہ ذہن کی اور یعنی کہ ایک ایسا وجود جو امتحان میں ہے اور شعور اور فری ول کے ساتھ ہے، تو وہ گویا 2 تضادات کی کشاکش میں اپنے آپ کو اپنے طے شدہ مرکز تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو وہ ذہن جو ہے وہ حق و ناحق، صحیح و غلط، مفید و مضر کے جو اپوزٹ پولز ہیں ان میں حرکت کرتا ہے۔ تو مطلب ناحق کی طرف مائل ہوگا تو ناحق کو حق بنا دے گا، تو ضرر کو اختیار کرے گا تو اسی میں کوئی فائدے ثابت کر دے گا۔ یہ اس کے انداز ہے کام کا۔ اور جو دوسرا حصہ ہے شخصیت کا، جو بہت مرکزی حصہ ہے، وہ ہے طبیعت۔ تو طبیعت جو ہے وہ پسند ناپسند، رغبت اور کراہت کے متضاد اصول پر چلتی ہے۔ مطلب اسے کوئی چیز پسند آ گئی، اچھی لگی، اسے کوئی چیز بری لگی، تو یہ پھر اپنے میلان کے مطابق ارادے کو متحرک کرتی ہے۔ تو اسی طرح ارادہ جو ہے تیسرا حصہ، یہ ذہن اور طبیعت سے تحریک پا کر ان دونوں کے مطالبات پورے کرنے والی قوت ہے۔ تو یہ تینوں یعنی ذہن، طبیعت اور ارادہ جب اپنا مشترک تشخص حاصل کر لیتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر یہ تینوں اتفاقی رائے سے کہیں کہ ہمارا رنگ نیلا ہے، ہمارا نام یہ ہے، اور تینوں اس اسم کا مسمى بننا قبول کر لیں، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مشترک تشخص ہے۔ تو جب یہ تینوں ایک تشخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس تشخص، وہ پرسونیفیکیشن جو ہے، تو اس تشخص یا آئیڈینٹی کو شخصیت کا مرکز کہتے ہیں۔ شخصیت کی ایک کرسٹلائزڈ آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کے لیے، مطلب اس کے تمام عملی اور احوالی اور خیالی تضادات اس آئیڈینٹی میں ضم ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان کشاکش کا ماحول زیادہ شدت سے باقی نہیں رہتا۔ تو اب یہ تینوں نے اپنے آپ کو ایک عنوان دے دیا، اپنے آپ کا ایک مشترکہ مقصود مقرر کر لیا، تو یہ شخصیت کا مرکز بن جاتا ہے۔ یعنی ان کی مراد، ان تینوں کی مشترکہ مراد اور مقصود، اور ان تینوں کے اتفاق سے بننے والا تصور انا کہ میں کیا ہوں کا جواب یہ تینوں اتفاقی رائے سے دینے لگیں، تو اس کو کہتے ہیں، اس عنوان کو یا اس مقصود کو کہتے ہیں شخصیت کا مرکز۔
تو یہ جو تشخص ہے، آئیڈینٹی جو ہے، یہ خود سے بھی بنائی جاتی ہے، یعنی میں خود بھی بنا سکتا ہوں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، اور اپنی خواہش کو جو ہے وہ ذہن، طبیعت، ارادے وغیرہ سے منوا لیتا ہوں۔ تو یہ تشخص جیسے میرا بنایا ہوا تشخص ہے، جو میری شخصیت پر، یعنی میرے ہونے کی کیفیتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جس سے میری شخصیت کو بنانے بگاڑنے والے عناصر وہ گویا کام کرنے لگتے ہیں جب میں اپنے لیے کوئی تشخص، کوئی مقصود طے کر لیتا ہوں۔ تو یہ خود سے بھی بنایا جاتا ہے اور باہر سے بھی قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تشخص یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ بہت بڑا ایتھلیٹ بننا ہے، تو اب اس میں نے منوا لیا اپنے ذہن، طبیعت وغیرہ سے، تو اب میں ایتھلیٹ بننے کے ارادے کو اور مقصود کو اپنے تمام احوال، خیالات اور اعمال سے تقویت دیتا رہوں گا۔ پھر میرے ہر عمل کے پیچھے یہ نیت ہوگی کہ یہ ایک ایتھلیٹ بننے والے کا عمل ہے، چاہے وہ عمل نماز روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اور دوسرا جو باہر سے قبول کیا جاتا ہے کہ میں فرض کیا ایک ملک کا شہری ہوں، ایک تہذیب کا فرد ہوں، ایک اجتماعیت کا، یعنی اقدار پر کھڑی ہوئی ایک اجتماعیت میں کا فرد ہوں، تو وہ جو تہذیب مجھے تشخص دیتی ہے وہ میں قبول کر لیتا ہوں، اور اپنی انفرادیت پر رہنے کے باوجود اس تشخص کے دائرے سے باہر قدم نہیں نکالتا۔ تو جیسے فرض کیا ایک بری سی مثال صحیح، لیکن اب سمجھانے کے لیے ہے کہ اندھوں کا معاشرہ ہو تو آنکھ والا جو ہے وہ آنکھ بند کیے رکھنے پر مجبور ہوتا ہے، اور آنکھ کھولنا جیسے اسے لگتا ہے کہ اپنے سوسائٹی سے انحراف ہے۔ تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں۔ تو باہر کا مطلب تہذیب ہو گیا، قوم ہو گئی، یہ آپ کا ماحول ہو گیا، اور ایک باہر اور ہے، وہ ہے کہ میں نے اپنا تشخص جو ہے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین سے اخذ کیا ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو خود سے بنایا گیا تشخص اگر کسی آئیڈیا کی بنیاد پر ہے تو اس سے شخصیت کے فعال عناصر جو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں ان میں ربط اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آئیڈیا کسے کہتے ہیں؟ کہ آئیڈیا کہتے ہیں کہ ذہن کا نظام چلانے والی ایک قوت، ایک خیال، ایک تصور یا ایک نظریہ۔ تو اگر میرا شعور اپنا نظام کسی آئیڈیا کے ہاتھ میں دے دے، چاہے وہ کرافٹڈ آئیڈیا ہو، چاہے ریویلڈ آئیڈیا ہو، تو پھر جو ہے وہ میری شخصیت اس آئیڈیا سے ہم آہنگی پیدا کرنے والے ایک خودکار نظام میں خود کو ڈال لیتی ہے۔ تو اور اگر یہ تشخص یا آئیڈینٹی یہ باہر سے قبول کی گئی ہے تو پھر یہ مطلق اور بائنڈنگ ہوتی ہے۔ اپنا کرافٹڈ آئیڈیا مطلق اور بائنڈنگ نہیں ہوتا، اسے میں جب چاہے بدل سکتا ہوں اور ایک نیا پنجرہ اپنے لیے بنا سکتا ہوں۔ لیکن جو میں نے باہر سے یعنی اپنی وجودی اور ذہنی پیسیوٹی کے ساتھ جو تشخص اور اپنا جو مقصد زندگی قبول کیا ہے، وہ پھر میرے ارادے سے نہیں، میں اس میں نہ کریکشن کر سکتا ہوں نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح تو مانا نا آئیڈیا میں نے باہر سے، تو پھر وہ مطلق ہوگا، یعنی میں اس پہ ہوں تو خوش ہوں،
اور اس سے انحراف کے عالم میں ہوں تو ناخوش ہوں اور شرمندہ ہوں، اور اپنی نظر میں ناقص ہوں۔ باہر والا آئیڈیا مجھے یہ باور کرواتا ہے پورے یقین کے تیقن کے ساتھ کہ میری شخصیت کمال کے احوال رکھتی ہے یا نقائص میں مبتلا ہے۔ تو وہ ایک باہر موجود معیار ہوتا ہے جو بالکل ریاضیاتی انداز سے ہمیں ہمارے موجودہ مرتبے کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ تو یہ جو آئیڈیا ہے جو باہر سے، وہ ڈیوائن آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، تو اس سے جو ہے وہ شخصیت کے جو پیسیو ایلیمنٹس ہیں، انفعالی عناصر، یہ بھی یکسوئی کے ساتھ متحرک ہو جاتے ہیں۔ یعنی میرے وجود میں، میرے دماغ میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو میرے شعور اور ارادے کی گرفت سے باہر ہیں، اور ان کا ہونا نہ ہونا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو جب میں اس طرح کے کسی یونیورسل آئیڈیا میں لیو کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ آئیڈیا اپنے کمال اور اپنی ٹرانسینڈنس اور اپنے تحکم کی بنیاد پر میری شخصیت میں جو تاثیر کرے گا، وہ تاثیر آئیڈیا کی قوت کا حصہ ہے، میرے ذہن یا میری قبولیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ جو ہے وہ آئیڈیا جیسے ایک یونیورسل پرٹیکولر میں پینیٹریٹ کرے تو وہ پرٹیکولر کا کوئی بھی جز اس کی تاثیر سے باہر نہیں رہ جائے گا۔ تو اسی طرح باہر کا مطلب جیسے ڈیوائن آئیڈیا میں نے قبول کیا، ریویلڈ آئیڈیا میں نے قبول کیا، تو اب اس آئیڈیا کی تاثیر اور رسائی کا یہ عالم ہے کہ یہ مجھ پر میرے وجود کے سوئے ہوئے عناصر کو منکشف کر دیتا ہے، یہ میری خود شناسی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو چیزیں میرے لیے لاشعوری اور غیر ارادی ہوتی ہیں، یہ ان سے بھی مجھے واقف کروا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب اپنی شخصیت کی اس توسیع کو برقرار رکھ کر دکھاؤ۔ تو خیر مطلب آئیڈیا چاہے میں نے بنایا ہو چاہے قبول کیا ہو، بائنڈنگ آئیڈیا یعنی تصور زندگی، تو میرا ہونا، میں ہونا یعنی آئی ایم نیس، وہ انہی دونوں سے بنتی ہے۔ یعنی آئی ایم نیس، آئیڈیا آف آئی ایم نیس کے نتیجے میں اس کا احساس اور ادراک حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ چاہے میں خود سے فراہم کروں چاہے باہر سے لوں۔ تو یہ جو آئی ایم نیس ہے، جو آئیڈیا کی ان دو ساختوں سے تشکیل پاتی ہے، یہ کبھی جو ہے وہ کرافٹڈ آئیڈیا اور ریویلڈ آئیڈیا دونوں کے اتفاق کے ساتھ، اور کبھی تضاد اور اختلاف کے ساتھ اپنا اظہار کرتی رہتی ہے۔ تو دونوں میں اگر اتفاق ہے، یعنی میرے تصور زندگی اور مجھے دیے گئے مقصود زندگی میں اگر اتفاق ہے، تو پھر شخصیت کا جو ہڈن مرکز ہے وہ معلوم بھی ہے اور متحرک بھی ہے۔ تو اور اگر تضاد و اختلاف ہے دونوں میں، میرے تصور زندگی اور باہر سے آنے والے نظریہ زندگی میں اگر کوئی تضاد ہے یا اختلاف ہے، تو پھر شخصیت جو ہے وہ مرکز سے خالی رہ جاتی ہے۔ یعنی مجھے سینس آف آئی ایم نیس تو شاید حاصل رہتا ہے، لیکن مجھے اپنے ہونے کی تحقیق اور اپنے ہونے پر یقین کی حالت نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ شخصیت جو ہے وہ مرکز سے خالی ہے اگر میرے آئیڈیا میں اور ریویلڈ آئیڈیا میں تضاد ہو، اختلاف ہو۔ تو ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ شخصیت کا مرکز جب ہم کہتے ہیں نا،
تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات شخصیت کا مرکز مصنوعی بھی ہوتا ہے، آرٹیفیشل بھی ہوتا ہے، یعنی زندگی کا میں اپنی طرف سے کوئی اٹل مقصد بنا کر شخصیت پر اسے امپوز کروں، اپنی شخصیت پر اسے نافذ کروں، تو اس صورت میں یہ آرٹیفیشل مرکز ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی مطلب اگر میں اپنی شخصیت کو ایک اپنے تصوراتی مرکز پر رکھے ہوئے ہوں، خلاف واقعہ، خلاف حقیقت، تو بھی شخصیت میری بہرحال قابل تجزیہ رہے گی، مطلب اس کا تجزیہ انسانی شخصیت ہی کے طور پر کیا جائے گا، لیکن لائق اعتماد نہیں رہے گی، خود میرے لیے بھی نہیں رہے گی، کہ میرا ہونا میرا وہ ایکسپیرینس نہیں بن پائے گا جو میرے ذہن کو بھی، میرے تصور وجود کی بھی تسکین کر سکے۔ تو اب آپ مطلب یہ ایک چیز ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ شخصیت کا بھی کوئی ایک یونیورسل اور جنرل مرکز نہیں ہوتا۔ تو شخصیت کے یعنی کہ ایک آرکیٹائپل شخصیت سمجھیں کہ اس کے حقیقی مراکز 3 ہیں۔ اگر شخصیت نارمل شخصیت ہے اور اس کے نارمل ہونے والے نارمز جو ہیں وہ طے شدہ ہیں، تو اس کے حقیقی مراکز 3 ہیں، ایک شعور، دوسرا وجود، اور تیسرا جو ہے وہ ان دونوں کی یکجائی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو مطلب شعور کا مرکز اور وجود کا مرکز ایک ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ان کا ایک سنتھیسائزڈ ورژن تیار ہو جاتا ہے، جو مطلب خیال میں بھی کام کرتا رہتا ہے، احوال میں بھی جاری رہتا ہے، اور اعمال کی لگام بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پر خاص طور پہ مذہبی ذہن اور دینداری پر زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے والے لوگوں کو مطلب غور کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے ایک اور بھی اچھی بات یہ ہوگی کہ کمزور ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ ذہن اگر طاقتور نہ ہو تو وہ اپنا ہونا ہی اسے ریئلائز نہیں ہو پائے گا، وہ اپنے ہونے کو گویا دیگر چیزوں کی طرح ہونے سے تعبیر کرنے تک محدود رہے گا۔ تو اب ہم یہ بھی کوشش جمعے کی نشستوں میں کر رہے ہیں کہ ذہنی طور پر بھی ہم نرچر ہوتے رہیں، ذہنی سیرابی کا بھی آپس میں مل کر سامان کرتے رہیں، اس کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہے۔ مطلب پچھلے کلاسیکل زمانوں میں پیشن آف بینگ، آرڈر آف بینگ پر غالب رہتا تھا، لیکن اب نہیں، اب پیشن کا دور نہیں ہے۔ پیشن کا غلبہ قوت کے مظاہر بدل جانے کی وجہ سے اب برقرار نہیں رہا۔ اب ہے ذہن کا دور کہ آپ باعتبار شعور اگر میدان جنگ میں اترنے کے لائق نہیں ہیں تو محض جذبے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے، محض۔ تو مطلب ہر دور کا ایک بنیادی وہ ہوتا ہے جوہر جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ دور شعور کا دور ہے۔ تو اس میں بس یہ ہے کہ میں بیسک آئیڈیا کو اپنا ایک پرنسپل پیشن بنانے پر کس حد تک قادر ہوں، اس پر میری بقا کا بھی دار و مدار ہے، میری اصلاح بھی اسی پر موقوف ہے، اور اگر مجھے خود کو پوری طرح بدلنا ہے تو بھی اس کے ذریعے ہی سے بدل سکوں گا۔ تو یہ جو ہے کہ مطلب میں مثال دیتا ہوں کہ شخصیت کہتے ہیں مسمہ، کہ وہ نیمڈ
جو اپنے نام سے مختلف نہ ہو، یعنی جو اپنے نام کے معانی کے مطابق ہو، یا اس کا نام جو مفہوم رکھتا ہے وہ اس کا کتابی مفہوم جو ہے اس کے یہاں وجودی احوال اور ذہنی تصورات میں کمال کو پہنچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ مرکز اور شخصیت کی تشکیل کا عمل۔ تو شعور جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آئیڈیا آف بینگ، تصور وجود جیسا ہوگا ویسی ہی آپ کی شخصیت ہوگی۔ تو شعور اگر بیدار ہے اور یہ اپنے آبجیکٹس کے سامنے پیسو نہیں ہے، اپنے آئیڈیا کے آگے پیسو ہے، تو پھر یہ جس آئیڈیا کو اپنا مرکز، اپنی مرکزی قوت بنائے ہوئے ہے، وہ آئیڈیا جو ہے میرے وجود کی تشکیل اور ترمیم وغیرہ میں بھی مؤثر رہے گا۔ یعنی بڑا خیال اگر پیدا ہو گیا سچائی اور کمٹمنٹ کے ساتھ، تو بڑا حال لازماً پیدا ہوگا۔ تو وہ شعور کی ماہیت جو ہے وہ خیال کی سی ہے، وجود کی بناوٹ حال کی سی ہے۔ تو شعور کا کمال وجود کے نقص کو دور کرتا ہے، اسی طرح وجود کا کمال شعور کے نقائص کو دور کرتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو ذہن جن کا وساوس سے پاک ہے، ایمان پر وہ قانع ہیں، مطمئن ہیں ذہنی اعتبار سے، چاہے پڑھے لکھے نہ ہوں، تو لیکن دماغ کی کمزوری کی وجہ سے، شعور کی پژمردگی کی وجہ سے ان کا ایمان ایک بہت چھوٹا سا آئیڈیا یا ایک چھوٹی سی فارم کے طور پر ہوتا ہے جو وجود سے کنیکٹ نہیں کر پاتا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانتے سب ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ایک آدمی ہے جو جذبات بہت رکھتا ہے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا دعویٰ رکھتا ہے، تو لیکن یہ کہ وہ اس محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا ایمان اس کے شعور کو روشن رکھنے والا نور نہیں بنا، تو اس وجہ سے وہ جذبات میں رہ کر اسی کو دین کے تمام تقاضوں کی تکمیل سمجھنے لگتا ہے۔ وہ لوگ کم ہوتے ہیں جن کا خیال، حال اور فعل اس مطلب شخصیت کے مرکز سے پھوٹتا ہو، یعنی جن کے تمام جن سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں ان کے اندر سوچنے کا نظام، ان کے اندر ناگواری اور خوشگواری کے احساسات کا پورا چینل، ان کے اندر جو ہے وہ اہم چیز پہلے اور غیر اہم بعد میں، یہ والا جو معیار ہے یہ ان کے اندر پوری طرح پیدا ہو جاتا ہے کمزوریوں کے باوجود۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ میرا ذہن دیکھ لیجئے، یہ آپ پر ایمان لایا ہوا ہے، میرا دل دیکھ لیجئے یہ آپ کا مومن صادق ہے، اور میرے افعال دیکھ لیجئے یہ آپ کی اطاعت پر شاہد ہیں۔ دماغ آپ کی معرفت اپنے بس بھر رکھتا ہے، دل کی سب سے قیمتی متاع آپ کی محبت ہے، اور نفس کی سب سے جو کل جمع پونجی ہے وہ آپ کی خشیت ہے، اور اس خشیت سے پیدا ہونے والی اطاعت ہے، گناہ سے بچنا، نیکیوں کی طرف رغبت کرنا وغیرہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کو اس ایمان میں سے اس کے غیاب کے جوہر کو منہا کیے بغیر ایکسپیرینسیبل بنا لیتے ہیں۔ تو لیکن یہ کم لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بنائے ایسا۔
تو بہرحال یہ جو شخصیت کے حقیقی مراکز یا اوریجنز جو ہیں وہ ہم نے یہ عرض کیے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ تینوں ایکٹیو ہو جائیں تو شخصیت اپنی تشکیل نو کرتی ہے. پہلے شخصیت ہوتی ہے ذہن، ارادہ اور طبیعت پر مبنی، یہ ایک جبری ترتیب ہے. اب شخصیت جب اپنے تینوں مراکز میں یکسو اور متفق ہو جاتی ہے تو پھر یہ شخصیت دوسری شخصیت بنتی ہے. یہ گویا اپنی نفی کر کے اپنے آپ کا ایک نیا اثبات اپنے لیے فراہم کرتی ہے. اور اس موقع پہ یہ جو شخصیت ثانی ہے، یعنی شخصیت انسانی سے شخصیت ایمانی تک، اب یہاں اس شخصیت کے جو تین بنیادی قوا ہیں، جو تین بنیادی سینٹرز ہیں، سینٹرز آف کانشسنس اینڈ بینگ، وہ بھی تین ہیں. وہ ہے نفس، قلب اور روح. یہ بات یاد رہے کہ شخصیت کسی آئیڈیا سے آئیڈینٹیفائی نہ کر پائے تو وہ صرف نفس ہے، اور نفس کے یہ تین حصے ہیں، ذہن، طبیعت اور ارادہ. تو لیکن جیسے ہی میں کسی بائنڈنگ اور ایبسلیوٹ آئیڈیا کو قبول کرتا ہوں اپنی مجموعی اپنی تمام قوتوں کے ساتھ، تو اب میری شخصیت جو ہے وہ جبری شخصیت نہیں رہ گئی، اب وہ اختیاری ہے. اب یہ میکینیکل شخصیت نہیں ہے، اب یہ اسٹرکچرل ہے. تو یہاں اس کے تین مراتب ہیں، اور وہ ہے نفس، قلب اور روح، یعنی ہماری روایت کے مطابق. تو اس میں بس پہلے ایک بات اگر ہم سمجھ لیں تو یہ تینوں جو اجزاء ہیں شخصیت کے یا مراتب ہیں، ہائرارکی ہے شخصیت، تو وہ یہ ہے کہ شخصیت ہماری کسی تصور حقیقت سے بنتی ہے. یعنی ہماری شخصیت میں جتنا تعمیری عمل ہوگا وہ کسی تصور حقیقت کے تابع ہوگا. تو وہ تصور یعنی حقیقت کا وہ تصور اگر مجھ میں اپنی پریزنس پیدا کر لے تو اس پریزنس سے متعلق رہنے کے بھی تین درجے ہیں. اب انشاءاللہ بہت سادہ اور سہل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کوشش کرنے کے نتیجے میں یہ سب حاصل ہونے کی بھی امید گویا واجب ہے. تو وہ جو حقیقت اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا انکشاف جب میرے اندر کر دیتی ہے، وہ حال کی صورت میں، خیال کی صورت میں، تو پھر اس پریزنس کو، اس انکشاف کو، حقیقت کے اس پینیٹریشن کو جاری رکھنے اور محفوظ رکھنے کے تین راستے ہیں جنہیں استعمال کر کے میں حقیقت کو ایبسنس کے ساتھ بھی اس کی پریزنس میں، مطلب حقیقت ایبسنٹ رہتے ہوئے بھی مجھے اپنی پریزنس کا تجربہ فراہم کرتی رہے گی اگر میں ان تین ذرائع کو استعمال کروں سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ. وہ ہے خشیت، محبت اور معرفت، یعنی اللہ سے خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. تو خشیت جو ہے یہ یوں سمجھنا چاہیے، جو میں نے بتایا کہ شخصیت ثانی کے تین مراتب ہیں. تو خشیت نفس کو، محبت روح کو اور معرفت قلب کو اس حقیقت اور اس کی پریزنس سے جڑا ہوا رکھتی ہے، اسی کے حال میں رکھتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ شخصیت جو ہے وہ نفس، قلب اور روح ہے. ایمان لانے کے بعد شخصیت نفس، قلب اور روح ہے، اور
اس شخصیت کی تعمیر کا سارا عمل اللہ سے تعلق میں سچائی سے ہوگا، اور اللہ سے تعلق کے یہ 3 آداب ہیں، 3 فرائض ہیں کہ خشیت ہو، محبت ہو، معرفت ہو۔ تو اب یہ جب میں ان چینلز کو اپنی سنجیدگی سے، اپنی یکسوئی سے، بلکہ اپنی آمادگی سے جب اپنے اندر پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لوں، تو پھر یہ چیز مجھے جیسے کھلی آنکھوں سے نظر آئے گی کہ اللہ کا خوف نفس میں خیر کو شر پر غالب رکھے ہوئے ہے، اللہ کی محبت مجھے ہمیشہ حالت پرواز میں رکھتی ہے، مجھے اس اسٹیٹ آف ٹرانسینڈنس میں رکھتی ہے جو دنیا کی محبت سے بچنے کا واحد طریقہ ہے۔ روح جیسے عروج کرتی ہے نا، تو محبت کہتے ہیں اللہ کا کشش کرنا کسی کو اپنی طرف، تو جسے بھی اللہ اپنی طرف کھینچے وہ اس کا عاشق ہوتا ہے۔ تو یہ روح کا وصف ہے۔ اور معرفت، قلب اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی طرف سے دی گئی معرفت کو اپنے اندر اس طرح سموتا ہے اور اس طرح اسے پروڈکٹیو بناتا ہے کہ یہ اللہ کے تعلق کے لیے درکار تمام چیزیں جو ہیں وہ ذہن اور نفس کو فراہم کرتا رہتا ہے۔ تو اور وہ جو واضح ہے نا یہ بات، تو اب اس میں عملی بات یہ ہے کہ خشیت کہتے ہیں گناہ سے بچنا، اور اس طرح بچنا کہ گناہ کرنے کا خیال بھی ناگوار گزرے، یعنی گناہ سے کراہت پیدا ہو جائے۔ تو میں نے اللہ کی خشیت میں سچائی کو پا لیا۔ اور اسی طرح اللہ کی طرف جیسے وہ آسمان پہ ایک مقناطیس لگا ہوا ہے، اس مقناطیس کی طرف خود کو کھنچتا ہوا، اڑتا اور پرواز کرتا ہوا محسوس کرتا رہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی محبت سے فیض یاب ہو رہا ہوں۔ یعنی اللہ ایسا محبوب ہو کہ ہر طرف بڑھنا اسی کی طرف بڑھنے کا عمل بن جائے، میری ہر حرکت کی منزل وہ بنے۔ تو یہ جو ہے یہ محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے ذوق کو، اللہ کی عبادات میں گہرائی پیدا کرنے والے خیال کو ہمیشہ اپنے اوپر ہر سچویشن میں، مصلی پر بھی اور بازار میں بھی، وہ برقرار رکھوں۔ تو جس نے بھی ذوق عبودیت پا لیا، جس نے بھی حسن عبادت کا تجربہ حاصل کر لیا، تو گویا اس نے اللہ کی محبت میں صادق ہونے کا ایک اطمینان بخش ثبوت حاصل کر لیا ہے۔ اور اسی طرح معرفت جو ہے، معرفت کا مطلب ہے اللہ جو اپنے بارے میں بتاتا ہے وہ جاننا، ذہن میں محفوظ رکھنا، اس تک اللہ کو جاننے کی خواہش کو محدود رکھنا، اور پھر اس محدود اور بالکل بتائی گئی معرفت کے ساتھ جس میں لفظ معنی پر غالب ہے، یعنی اللہ جو ہے رحمان ہے، تو رحمان میں بھی مانتا ہوں، زمخشری بھی مانتا ہے، ممکن ہے کہ میرا ماننا زیادہ مقبول ہو۔ تو اس میں یہ کہ بس رحمان لفظ ہے اس کا جو بھی مطلب لغت میں یا میرے ذہن میں ہے وہ اس لفظ سے کمتر ہے، تو اللہ کی نسبت ایسی ہوتی ہے۔ تو اب میں نے اس معرفت کو ناکافی سمجھتے ہوئے، اس معرفت کو نامکمل یقین کرتے ہوئے اپنے شعور کا مربی بنا لیا، اور اپنے شعور
کی تربیت ان کے ہاتھوں میں دے کر گویا اپنے آپ اپنے ہونے کو حقیقی بنا لیا۔ ہونا حقیقی اسی وقت ہوتا ہے جب شعور میں درست آئیڈیا آف بینگ موجود ہو۔ تو یہ اس معرفت کا طریقہ کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی ذہنی سرگرمی نہیں ہے۔ معرفت کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ میں لفظ کو اس کے مفہوم سے بڑا مان کر اللہ کے فضل سے اپنے ذہن میں رکھنے اور اپنے قلب میں روشنی پھیلانے کا کام لیتا رہتا ہوں۔ یہ بس یہ اصل معرفت ہے، یہ ریئلائزیشن ہے۔ تو اللہ کا ہر اسم اس کے ساتھ اسے پکارنا اور اس اسم سے اپنی کوئی احتیاج منسوب کر لینا، یہ انشاءاللہ اللہ کی معرفت کا ہمارے دائرے میں منتہا ہے کہ اللہ کا ہر اسم ہماری بندگی کو اس کی حقیقت سے قریب کرتا ہے، بس یہ معرفت ہے۔ تو یہ کچھ لمبی نہ ہو جائے بات تو وہ میں تو انہوں نے جو لکھا کہ شخصیت جو ہے وہ پیڑ کی طرح ہے، تو اس کا بیج کیا ہے؟ اس کا جواب ذرا سا فلاسفیکل ہے کہ بیج میں ہے، انا، اور اس درخت کا پھل بھی ہے۔ یہ میں میرے وجود سے قبل ہے اور ایک میں میرے وجود کے پانے کے بعد اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو بیج جو ہے وہ میرے وجود پانے سے قبل میری آئی ایمنس ہے، اور جو اس کا درخت بن جانے کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے وہ میرے موجود ہونے کے عنوان کی حیثیت پا لینے والی آئی ایمنس ہے۔ تو پھل جو ہے بیج میں تو ایک مجرد ایبسٹریکٹ آئی ایمنس ہے نا، وہ پرسنل آئی ایمنس نہیں ہے بیج، لیکن درخت بن کے سایہ دے کر اور پھل اس پہ لگ آئیں تو اب یہ پرسنل آئی ہے، یہ اب ایک شخصی میں ہے۔ تو یہ جو میں ہے جو مجھے موجود ہونے کے بعد ملا ہے اور جس کے دائرے ہی میں میری تمام وجودی سرگرمیاں اور معنویتیں ہیں، یہ سمپل میں نہیں ہے، یہ بائیولوجیکل میں نہیں ہے، یہ جسمانی انا نہیں ہے، یہ ایک ہی نام کا مسمى نہیں ہے، یہ کسی شہر کا ایک شہری نہیں ہے، یہ امپرسنل میں ہے جو میں اپنے آپ کو حقیقی بنانے کے لیے اپنے اوپر منطبق کرتا ہوں۔ تو سمجھ گئے نا کہ میں وہی انفرادی میں بھی وہی حقیقی ہے جو تو یا وہ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ جس میں تو کا ایسنس اور وہ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ حقیقی میں نہیں ہے، وہ حقیقی شخصیت نہیں ہے۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پھل آئے گا۔ یعنی اگر میں نے اپنے مطلب دوسری بات کہہ رہا ہوں، وہ بیج اور میں والی بات نہیں، تو اب یہ جو میری جو ویل ریئلائزڈ آئی ایمنس ہے، یہ جیسی ہوگی ویسے ہی نتائج پیدا کرے گی، ویسے ہی اس کے آثار برآمد ہوں گے۔ تو یہ جو شخصیت یا میں ایک عارضی طور پر پرسنل ایٹرنل میں، یونیورسل میں، یہ جو ہے وہ شخصیت کی صورت میں
اس کی تشکیل کے، اس کی تعمیر کے، اس کی تکمیل کے کچھ مراحل ہیں۔ وہ مراحل تھوڑے مشکل ہیں تو ایسی جھجکتے ہوئے کہہ رہا ہوں، پھر آگے جا کر انشاءاللہ اس کی وہ کریں گے۔ ایک ہے جیسے آئی ایمنیس ان ایسنس، دوسرا ہے آئی ایمنیس ان پروسیس، اور تیسرا ہے آئی بیونڈ آئی ایمنیس۔ تو یہ تینوں میں مجھے اپنی بتائی گئی حقیقت وجود کا کنٹینر اور محافظ اور وہ کیا نام ہے مالی بن کے رہنا ہے۔ ان تینوں کو مرجھانے نہیں دینا ہے مجھے، کہ ایک میری ما قبل وجود میں، ایک ما بعد وجود میں، اور ایک ما ورائے میں انا۔ تو اپنی شخصیت کی ان تین پرتوں کو اپنی بتائی گئی یقینی حقیقت سے آرگینک انداز میں جڑا ہوا نتیجہ خیز انداز میں پیوست رکھنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر میں اپنے آپ کو اپنی حقیقت سے، اپنے حقیقی مقصد سے جو ہے وہ متعلق نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو اب انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے جو میں کہ یہ تین مراتب شخصیت کے جو آئیڈیل مراتب ہیں، یوں کہہ لیں کہ شخصیت کے جو امپرسنل مراتب ہیں وہی حقیقی ہیں نا، تو ان تینوں کو ہم اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے تزکیے میں کس حد تک مفید ہو سکتے ہیں۔ تو آج اگر کہیں تو ہاں آج اتنا ہی کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں میں نے یہ ان کے پوائنٹس لکھے تھے، بہت لمبے ہو گئے ہیں، تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ اگر یاد رہا یا یاد دلا دیا گیا تو اسی جواب کے جو اگلے حصے ہیں وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ جبری شخصیت سے حقیقی شخصیت کا سفر کیا مصنوعی شخصیت بننے کا سفر نہیں کہلائے گا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا اور چکر میں ڈال دینے والا سوال ہے۔ دیکھیں، مصنوعی کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک مصنوعی حقیقی کا متبادل بن جاتا ہے، یعنی حقیقی کی جگہ لے لیتا ہے، تو وہ منفی معنوں میں مصنوعی ہے۔ لیکن ایک مصنوعی ہے جو میرے اختیار سے پیدا ہوتا ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جن مقاصد کو حاصل کرنے کا اللہ نے مجھے پابند بنایا ہے۔ تو اس میں جو میرا ارادہ جو میری شخصیت کی ترمیم اور میں اضافہ کرتا رہتا ہے، شخصیت میں بدلنے کے عمل کو جاری رکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اگلی شخصیت یا اگلے تشخص کے جو اجزاء سامنے آتے رہتے ہیں، وہ کلینکل انالیسس میں تو کہیں گے کہ ارادی ہیں، اختیاری ہیں، یا آپ کی اصطلاح اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ مصنوعی ہیں۔ لیکن اگر انہیں مصنوعی بھی کہا جائے تو وہ میرے آئیڈیا آف آئی ایمنیس سے میرے فاصلے کو کم کرتے ہیں، اس لیے منفی معنی میں مصنوعی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فطری آدمی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، ہدایت پہ زندہ رہے گا۔ تو ہدایت اس کا نظام حرکت ہے، فطرت اس کا جبر ہے، جو شفیق جبر بھی ہو سکتا ہے اور شفاق جبر بھی ہو سکتا ہے۔ تو نہ فطرت کا انکار کرنے پہ ہم قادر ہیں، ہم اپنی جبلتیں بھی نہیں بدل سکتے۔ تو اپنے فطری وجود کو مبنی بر ہدایت معنوی وجود بنانا یہ میرا کام ہے، اور اس میں مطلب کچھ تصنع ہوگا، کچھ تکلف ہوگا، کچھ اختیار ہوگا اور کچھ پیشن ہوگا، لیکن یہ سب کچھ کسی کے
کسی کی طرف سے دکھائی جانے والی روشنی میں ہوگا۔ تو جو کام بھی میں سب آرڈینیشن میں کروں گا، کسی کی رہنمائی میں کروں گا، تو وہ ٹیکنیکلی مصنوعی یا جبری نہیں ہوگا۔